میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں اکثر میرے لیکچر میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک ہندو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کیلاش. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کئی سال سے سنیزنگ تھی اور میرے جو نیزل جو پولپس ہیں یہ بڑے ہوئے تھے. وہ خود ڈاکٹر ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 4 دفعہ اس کی سرجری کرائی. مجھے جب سنیزنگ، جب موسم چینج ہوتا تھا نا، مجھے سنیزنگ اتنی ہوتی تھی کہ میری وائف مجھے چھوڑ کے چلی گئی. ان تک میرا ایک کلپ گیا یہ سجدہ کرنے کا. میرے محترم بھائیوں، جس کو نزلہ زکام چھینکیں آتی ہیں، صرف سجدہ لمبا کرو، صرف. اور 10 چیزیں میں بتاتا ہوں سجدے میں. یہ 10 کام اس سجدے میں کرو. سب سے پہلا کام، آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے. آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے. آپ کے بازو سے بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو آسانی سے گزر جائے. آپ کی 7 ہڈیوں، آپ نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں، ایک غلطی ایسی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں، سجدے میں ناک کو خاک آلود کرنا تھا. دیکھو 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور 7ویں ہڈی یہ تھی. اور اگر ہم یہ لگائیں گے تو یہ تو ماتھا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو اس جگہ پہ سجدہ کرو، یہاں پہ، اس جگہ پہ سجدہ. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے رکھیں گے اور اپنے دونوں پاؤں کو آپس میں ملا کے رکھیں گے اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو زمین سے چپکائیں گے اور اس کو پریشر دیں گے. یہاں سائنس ہے، یہاں سائنس ہے. یہ فرنٹل، یہ ٹیمپورل، یہ آکسیپیٹل، یہ سارے سائنس آ کے یہاں کھلتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جو بندہ لمبا سجدہ کرتا ہے اس کو یہ جو نیزل کے پرابلم ہے، یہ جو نزلہ زکام ابھی آپ بتا رہے ہو، میرے محترم بھائیوں، زیادہ سے زیادہ ہر 3 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرو. تیسری سے چوتھی مرتبہ آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. 10 منٹ کا سجدہ. ایڈریس گوگل پہ جا کے ڈاکٹر محمد شرافت علی لکھو، میرا پورا ایڈریس آ جائے. یہاں میرا 7/3 ایم بلاک گلبرگ 3 میں ہے. جی جی بتاتا ہوں. ہاں جی چلیں.